سناؤں میں آپ کو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان للملک لمۃ وللشیطان لمۃ، کہ انسان کے دل میں فرشتہ جذبہ خیر ڈالتا ہے اور دوسری طرف شیطان بھی جذبہ شر ڈالتا ہے۔ فضائل رمضان کی تعلیم میں اگر آپ لوگوں نے سنا ہو اور یاد ہو تو یوں آتا ہے روایتوں میں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اب اس نے دستک تو دے دیا ہے، جمادی الاخری بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بچ گیا رجب و شعبان، پھر اللہم بلغنا رمضان، اللہم آمین۔ تو وہ جب رمضان آتا ہے تو یہ آواز دی جاتی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر امسک، کہ ایک خیر کے طلب، تلاش اور جستجو کرنے والے آگے کی طرف آ جا، آگے بڑھ جا، اور اے شر کے طلب اور تلاش کرنے والے اب تو بس کر، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آیا۔ مجھے اس میں سے یہ اٹھانا ہے، اس حدیث میں سے، کہ انسانوں کو دو قسموں پر تقسیم کیا گیا، باغی الخیر اور باغی الشر۔ پتہ چلا کہ انسانی معاشرے میں صرف اور صرف خیر کے کرنے والے ہی نہیں ہیں اور صرف شر کے کرنے والے ہی نہیں ہیں، یہ تو انسان ہے۔ تو پہلا تو سب سے پہلا میرا پیغام آج کے دن میرے نام بھی اور آپ کے نام بھی یہ ہے کہ میں اور آپ کسی انسان کو 100% 100% دودھ میں دھلا ہوا اور فرشتہ دیکھنا چاہیں تو یہ ہماری نری بے وقوفی ہے، یہ ہماری حماقت ہے کہ ہم کوئی ایسا انسان تلاش کریں کہ جس پر انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو۔ ہاں، نبیوں کا معاملہ اس سے ہٹ کر ہے، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے اگر ان پر باہر سے کوئی ایسا معاملہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو صاف ستھرا کر کے پہلے سے زیادہ پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ کی حقیقت یہ ہے جس کو علماء اشارے میں سمجھ چکے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ دنیا میں ہم کسی ایسے انسان کو تلاش کریں جس میں 100% خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، تو ای خیالستو محالستو جنو، یہ بے وقوفی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اس میں شر ہی شر بھرا ہوا ہے، تو یہ بھی ہماری نظام تکوین سے ناواقفیت کی نشانی ہے۔ ہم اللہ کی سسٹم کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ارے بھائی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم۔ یہ اردو والا حکیم یہاں مراد نہیں ہے، جو خود میری بھی سرنیم ہے حکیم۔ اردو میں حکیم کہتے ہیں ڈاکٹر کو، حکمت کا کام جو کرتا ہو، لیکن عربی زبان میں حکیم بڑا جامع لفظ ہے، اور یہ حکیم سے حکمت جو عربی کا لفظ نکلتا ہے، وہ حکمت جس کو مل جائے، پھر سے کہوں گا، اردو والی حکمت مراد نہیں ہے جو آج کل اٹھ پٹانگ چل رہی ہے کہ پیٹ کی دوا سر والے کو دے دی، سر کی دوا پیٹ والے کو دے دی، اور پھر سر والے کے اندر شر پیدا کر دیا اور نہ جانے کیا کیا ہو گیا۔ نہیں، حکمت عجیب و غریب لفظ ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حکمت ایک ایسا جامع لفظ ہے
جس کا ترجمہ اردو میں کیا ہی نہیں جا سکتا. بہت سی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے حکمت، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اقوال، اس کے احوال اور اس کے افعال سب کے سب ایک جیسے ہوں. ایسا نہیں کہ وہ بولتا کیا ہے، کرتا کیا ہے اور دکھتا کیا ہے. نہیں 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 نہیں، گفتار، کردار اور رفتار، یا بول لیجیے اقوال، افعال اور احوال، یہ سب اس کے یکساں ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ حکمت والا آدمی. کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ دنیا والوں کو حکمت سکھائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایک معنی حکمت کا یہ کہا گیا کہ دین کی سمجھ بوجھ، اور ایک معنی بڑا اچھا بیان کیا گیا کہ کون سی بات کہاں بولنا اور کون سی چیز کہاں رکھنا اور کون سے کام کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا. بہت بڑی بات ہے یہ خالی کہنے کی باتیں نہیں ہیں. ہم لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ چپل رائٹ ہینڈ میں اٹھائے جائیں یا بائیں ہاتھ میں. ہم چپل اٹھاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے اور قرآن شریف اٹھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے. یہ حکمت نہ ہونے کی نشانی ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ قرآن کریم اٹھائیں گے دائیں ہاتھ سے اور سینے سے لگائیں گے. دایاں ہاتھ اور سینہ اور دل بائیں طرف ہے، ہم اس کو اس طرح لگائیں گے، اور چپل ہم لیفٹ ہینڈ میں اٹھائیں گے. اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم چپل اٹھا لیتے ہیں سیدھے ہاتھ میں، ناک بھی پوچھتے ہیں سیدھے ہاتھ سے اور کلی کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ناک صاف کرنا چاہیے لیفٹ ہینڈ سے اور کلی کرنی چاہیے سیدھے ہاتھ سے. کھانا چاہیے سیدھے ہاتھ سے. چپل رکھنے چاہیے لیفٹ سائڈ پر اور کپڑے کی تھیلی رکھنی چاہیے رائٹ سائڈ پر. ہماری قوم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے. اسی طرح کس مجمع میں، کس موقع پر، کس موڈ کے موقع پر کیا بات کرنی چاہیے. ہم جیسے ہی گھر میں گھستے ہیں، معاف کرے، تقریباً لوگ شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی نہیں ہوئی اللہ ان کا انتظام فرمائے. تو جو شادی شدہ لوگ ہیں ہمارے پاس بھی حکمت نہیں ہے. بھائی اگر ہم باہر کی دنیا سے تھک تھکا کر آتے ہیں تو ہماری بیوی بھی تو گھر میں تھکتی ہے کہ نہیں یار. اس کو چولہے کی گرمی برداشت کرنی ہے، اس کو بچوں کے دماغ سے کھیلنا ہے. آپ کا تو کیا کام ہے؟ آپ کتاب پر کتاب چھاپتے جا رہے ہیں، بچوں پر بچے پیدا کر کے دے رہے ہیں. ایک بچہ دیکھو تو ایک دم تیز دماغ کا، ایک بچہ دیکھو تو ماؤس دماغ کا، ایک بچہ دیکھو تو بالکل مڈل کلاس کا. یہ ماں کا کمال ہوتا ہے کہ ہر قسم کے بچے کو لے کر چلتی ہے اور آپ کی منشا کے مطابق آپ کے بچوں کو بناتی ہے. یہ عورت کا سب سے بڑا احسان ہے انسان کے اوپر. میں آج کل نکاح کی مجلسوں میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں آخری 1 مہینے سے، پہلے نہیں بولتا تھا، یا آخری 1 مہینے سے بولتا ہوں کہ عورت کا کوئی احسان مت مانو، کوئی بات نہیں. سب سے بڑا احسان یہ ہے عورت کا کہ وہ آپ کو آپ کی نسل چلانے کے لیے اولاد دیا کرتی ہے. آپ کا نام باقی رکھنے کے لیے آپ کو اولاد دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے جس نے آپ کو اولاد دی. اسی لیے تو مجھے آیت بھی یاد آ گئی آپ کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کی سفارش کرتے ہوئے. آج کل آوازیں اٹھ رہی ہیں نا پارلیمنٹ میں بھی اور باہر بھی کہ اسلام عورتوں پر نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے، اب ہم ان کو انصاف دلائیں گے. ارے بھائی خود آپ اپنی ذات کے ساتھ ہی انصاف کر لیں تو یہ سب سے بڑا انصاف ہو جائے گا. آپ اپنی ذات سے انصاف کر لیجئے. آپ جس گلی میں گئے ہی نہیں ہو، آپ کو اس گلی کا پریچے ہی نہیں ہے،
تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ حکمت کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ نساء میں خود عورتوں کی سفارش کی، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کی بالإجمال فی القول والنفقة والمبیت، یعنی عورتوں کے ساتھ بات بھی اچھی کرو۔ میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا، ہم لوگ گھر میں جاتے کے ساتھ کاٹنے دوڑتے، کیوں؟ میں صبح سے گھر سے نکلا، ابھی تک تم نے چادر صحیح نہیں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ 99 دن تک تو چادریں سیدھی کر کے رکھی، ایک دن بیچاری نے چادر ذرا اس کو پوچھو تو صحیح کہ بیگم کیا بات ہوئی، تم کچھ تکلیف میں تو نہیں ہو؟ وہ کہے گی کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے ذرا بیٹھو، میں پہلے معاف کرنا، میں صبح سے گیا تھا، میں تم کو ایک فون نہیں کر سکا کہ تمہارے اوپر کچھ حالات تو نہیں ہے، تمہارا بڑا احسان ہے۔ پھر وہ پوچھے گی کہ روزانہ آپ مجھ سے نہیں پوچھتے، آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے آج اس لیے پوچھنا پڑا کہ آج ذرا گھر کی سیٹنگ برابر نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو بات کی بات بھی ہو گئی اور پیار کا پیار بھی ہو گیا، لیکن ہم لوگ تو کاٹنے دوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ بات بھی خوبصورتی کے انداز میں، اس کو خرچہ بھی اچھے طریقے سے دے رہے 200 روپیے اور احسان جتا رہے، وہ کہاں اپنے میکے لے کے جانے والی ہے کہ آپ اس کو احسان جتا رہے؟ اور رات میں تھکی تھکائی وہ اپنا کوئی دکھڑا آپ کو سنانا چاہے، آپ اس کو نہ بول دیتے ہیں کہ نہیں میں نوکری کے ٹینشن میں ہوں، میں میری تجارت کے ٹینشن میں ہوں، تیرے ماں باپ کے گھر پہ چلتا ہے، اس سے مجھے کیا لینا دینا؟ یہ ظلم ہے۔ جب ہمارے ماں باپ کا دکھڑا ہم اس کو سناتے ہیں اور وہ سنتی بھی ہے، شیئر بھی کرتی ہے اور ہمیں تسلی دیتی ہے، جبکہ کان کے ڈھکن کھول کے سنو، جبکہ اس بیوی کے لیے ہمارے ماں باپ کے دکھ کو سننا اور اس میں شرکت کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن ہمارے ہندوستانی معاشرے میں الحمدللہ ہماری بہن بیمار ہے، ہماری بیوی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہماری بھابھی بیمار ہے، ہماری بیوی خدمت میں کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو سائڈ پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے مولانا آپ کی بہن بیمار ہے نا، آپ کی بہن میری بہن ہے۔ جب اس نے میری بہن کو اپنی بہن سمجھا تو کیا میرا ذمہ نہیں ہے کہ میں اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھوں؟ جبکہ یہ جملے سننے پڑیں گے، جبکہ ہماری اولاد کے پیدا ہوتے وقت ہماری بہنیں کام نہیں آتی، بیویوں کی بہنیں ہی کام آتی ہیں۔ یہ ہندوستان کا کلچر سمجھا رہا ہوں، یہ تو کڑوی بات ہے لیکن سمجھنی تو پڑے گی۔ میری اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو میری ماں اتنی کام نہیں آتی، میری بہنیں اتنی کام نہیں آتی جتنی میری بیوی کی ماں کام آتی ہے، میری بیوی کی بہنیں کام آتی ہیں، اور اب ہم ظلم بھی اسی پر کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بیوی کے ماں باپ کا احسان ہے کہ وہ اس کو تربیت سے لاد کر، اس کو تربیت کا زیور دے کر، سلیقہ و تہذیب سکھا کر آپ کے گھر کا زیور بناتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ان احق ما اکرم علیہ الرجل بنتہ و اختہ، کہ اگر انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل اکرام سسرالی رشتوں میں اگر کوئی ہے تو وہ اس کے خسر اور اس کا سالہ، ہم لوگ اس کا کوئی احترام نہیں کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حکمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جب گھر میں جائیں تو کیسا موڈ دیکھ کر کس طرح بات کرنی چاہیے۔ بچہ اسکول سے تھکا تھکایا آیا ہے اور وہ ایک تو 8 مہینے کے بعد تو اسکول جانا شروع ہوا، کئی کتابوں کا بوجھ لاد کر گیا ہے، اب اس کے آتے سے آپ اس کے اوپر بفرنا چالو ہو جاتے ہیں، آپ اس کے اوپر کڑوی کسیلی سنا دینا۔ ارے بھائی آپ کا ٹینشن آپ کے پاس رکھو، بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہو ذرا پیار سے تو اس کے ساتھ بات کرو۔ یہ سب حرکتیں کون کرتا ہے؟ جس میں حکمت نہیں ہوتی۔ بات اپنی گاڑی پٹری پر وہاں سے اتری تھی، اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو ڈھیر ساری خیر مل گئی، اس لیے کہ حکمت کا مل جانا گویا بہت ساری بھلائیوں کا مل جانا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا
کہ اللہ تو بڑا حکیم ہے. یاد آیا جملہ؟ وہاں سے اپن نیچے اترے تھے. اللہ بڑا حکیم ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے. تو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی چیز اس نے ایسی پیدا کی جس میں خیر کا کوئی پہلو ہی نہ ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سانپ کے پیدا کرنے میں بھی خیر ہے، اگرچہ اس خیر تک ہماری رسائی نہ ہوتی ہو. ارے بھائی اسی لیے تو دیکھو شیر، ٹائیگر، لائن، جو بھی بول لو، انگریزی والے خود اسی میں پریشان ہیں کہ سینہ کو لائن بولنا یا شیر کو بولنا، اور شیر کو ٹائیگر بولنا یا لائن بولنا، وہ اسی میں پریشان ہے. اب چلو دونوں لے لو کہ ٹائیگر ہو یا لائن ہو، ہمارے نزدیک تو اس میں کوئی بھلائی ہے؟ جواب دو. جب بھلائی نہیں ہے تو فارسٹ کھاتے والے اس کے مارنے کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ جب وہ شر محض ہے، جب وہ برائی ہی برائی ہے، کون؟ شیر، تو اس کو مارنے پر تو انعام ملنا چاہیے. ارے میں دماغ میں اترنے والی بات دھسا رہا ہوں کہ جب شیر برائی ہی برائی ہے تو اس کو مارنے پر تو ایوارڈ ملنا چاہیے، جبکہ اس کے مارنے پر تو پکڑے جاؤ گے. پتہ چلا کہ شیر میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے. اور یہی بات بڑی پتے کی بات اہل علم محظوظ ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کی روشنی میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور ایک آیت میں فرمایا بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہاں ایک سوال ہوتا ہے، میں اردو میں بھی سمجھاتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو تم ایسا کہو کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے. سوال یہ ہوتا ہے کیا اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، اللہ کے ہاتھ میں شر نہیں ہے؟ جواب دو. ارے اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے نا، خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں اور شر بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر اللہ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ بیدک الخیر؟ بولنا تو چاہیے تھا بیدک الخیر والشر. اور پھٹافٹ دماغ میں اترتی ہے یہ بات کہ اللہ کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ بیدک الخیر والشر. تو اللہ اکیلا ایسا کیوں بولتا ہے کہ بیدک الخیر؟ زبردست جواب مفسرین نے لکھا کہ شر اور خیر کی تقسیم انسانی نفوس و عقول کے اعتبار سے ہے. اللہ کے یہاں تو کوئی چیز شر ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں کوئی چیز شر نہیں. اللہ کے یہاں تو شر میں بھی خیر کے پہلو ہیں. لیکن ہمارا دماغ کتنا ہے، اتنا سا تو دماغ، ہم اپنی اولاد کو نہیں پرکھ سکتے، سمجھ سکتے. اور برسہ برس گزرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو آج کل نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر دنیا کو کہاں سمجھنے جائیں گے؟ اللہ پاک اسی بات کو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہ کبھی کبھی تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناگوار گزرے گی. سب کے کام کی بات ہے یہ کہ 100% میں نے بولا تھا نا، کوئی آدمی آپ کو دودھ کا دھلا تو نہیں ملے گا. تو اللہ فرماتے اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کوئی چیز ناپسند ہو فَاصْبِرُوا، صبر کرو. وہاں جزا مقدر ہے. کیوں؟ بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہوگی، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. میں نے پرسوں ترسوں طلباء کو بتایا جلالین میں کہ قرآن کا اسلوب بیان سر دھننے کو جی چاہتا ہے کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا میں شَيْئًا اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا میں كَثِيرًا. تَكْرَهُوا میں شَيْئًا کہ ہوگا کہ تمہیں اس کی کوئی اکا دکا چیز ناپسند آئے گی، لیکن اس میں اللہ نے ڈھیر ساری خیر رکھی ہوگی. یعنی ناپسندیدہ چیز تو اس میں اکا دکا، لیکن اس میں خیر. اور اس کی تفسیر بھی یہی بیان فرمائی کہ کبھی بیوی کی زبان تم کو پسند نہیں ہے، کبھی بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے تمہیں کیسی اولاد نصیب فرماتا ہے. وہاں مفسر یہی لکھتا ہے کہ لعل اللہ یرزقکم منہ ولدا صالحا، کہ اللہ ایسی بیوی کے ذریعے تم کو نیک، پاکیزہ، پاک باز، علماء، صلحاء اولاد نصیب فرماتے ہیں.
تو دنیا میں کسی بھی چیز کو اس اعتبار سے مت دیکھو کہ اس میں 100% خیر ہی خیر ہو، نہیں، کوئی نہ کوئی تو شر ہوتا ہے۔ عقل مندی کا کام یہ ہے کہ شر میں سے خیر کا پہلو نکالنا چاہیے۔ کچھ عقل مند لوگ ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن کے شر سے بھی خیر نکالا۔ کئی لوگوں نے حفظ کر لیا، کئی لوگوں نے اپنے آپ کو ہنر سکھائے، کئی لوگ کام کے بن گئے، کئی لوگوں نے اپنی آوازیں یہ لاک ڈاؤن کی برکت سے پہلے اداروں کی حد تک پیک تھی، عالمی سطح پر پہنچا دی۔ کیوں؟ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تخریب میں بھی تعمیر کے نقشے ہوا کرتے ہیں اور وہ عقل مندوں کو ہی نظر آتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو خیر و شر سے مل کر بنایا ہے، جہاں سے چلا تھا اب وہاں آیا۔ تو اب ہم تو انسان ہیں، ہم سے کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اللہ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، اللہ کو اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ کو تکلیف تب ہوتی ہے جب غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کا احساس بھی نہ ہو، یہ ہے بڑی مصیبت۔ دیکھو، سن لو اور امید اپنے اندر پیدا کرو، غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ برا نہیں ہے، ہوگی، وہ تو ہوگی، میں وہی تو سمجھا رہا ہوں۔ کیوں ہوگی؟ ہم فرشتے تھوڑے ہیں یار، ہم سے بھول تو ہوگی، ہم علماء ہیں، ہم سے بھی بھول ہوگی، دعوت کے کام والوں سے بھی بھول ہوگی، مفتیوں سے بھی بھول ہوگی، تاجروں سے بھی بھول ہوگی، بھول تو ہوگی، لیکن بھول ہونے کے بعد احساس نہ ہونا یہ سب سے بڑی مار ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو سر میں درد ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے سر میں درد ہے تو علاج کی توفیق نہیں ہوتی اور سر ایک نہ ایک دن پھٹ جاتا ہے۔ احساس ہونا کہ سر میں درد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ آپ شہر کے لوگ ہو، ایک مثال دو، جب آپ پیر کی تکلیف لے کر، بہت اچھی مثال یاد آئی، جب پیر کی یا جوائنٹس کی کوئی تکلیف لے کر آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو میں بھی شہر کا ہوں، میں بھی کوئی کھیڑے پاڑے کا نہیں ہوں، بڑودہ شہر سے میرا تعلق ہے، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، یہ پیر کے اوپر ایسا ایسا کرتا ہے، دیکھا ہوگا نا، ہاں، اور کبھی چھوٹی سی لکڑی کی ہتھوڑی لے کر وہ گھٹنے پر مارتا ہے، اور ایسا ایسا کر کے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ کوئی کتاب لکھ رہا ہے کیا آپ کے پیر کے اوپر؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے آپ کی رگوں میں احساس کتنا ہے، یہ ہے کام کی بات۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی رگوں میں احساس کتنا ہے۔ تو ہمارا اللہ بھی کبھی کبھی ہم سے غلطی کرواتا ہے تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے ضمیر میں احساس کتنا ہے، اور جب ضمیر میں وہ احساس ہوتا ہے، اس احساس کی بنیاد پر، یہی فرق ہے، بڑی پتے کی بات ہے۔ حضرت آدم سے غلطی کروائی گئی، میں نہیں بولوں گا کہ حضرت آدم نے بھول کی، یہ جملہ مت بولا کرو کہ باوا آدم نے بھول کر ڈالی، نہیں، باوا سے غلطی کروائی گئی تھی، لیکن فوراً احساس پیدا ہوا اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ احساس کہ اللہ ہم نے ہی ہمارا نقصان کیا۔ ایسا نہیں کہا بی جے پی نے نقصان کر دیا، شیو سینا نے کر دیا، بجرنگ دل نے کر دیا، وہاں یہ نہیں کہا کہ شیطان نے نقصان کیا، حالانکہ نقصان کس نے کیا تھا؟ یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں حضرت آدم نے ایسا نہیں کہا کہ شیطان نے مجھ کو، حالانکہ اللہ تو کہہ رہا ہے فوسوس لہما الشیطان، اللہ نے تو آدم کی شان کو بچایا، لیکن آدم خود اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے اور ہمارے اندر احساس ہے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ توبہ کر لینا ربنا ظلمنا انفسنا کہہ کر، نتیجہ کیا ہوا، اللہ نے اور قریب کر لیا، اللہ نے اور زیادہ قریب کر لیا، اور ادھر شیطان نے بھی بھول کر ڈالی تھی۔ اب یہاں میں ایسا نہیں بولوں گا کہ کروائی گئی تھی، شیطان نے بھول کی تھی، بڑا کانڈ کر لیا تھا، لیکن اس کو احساس نہیں ہوا، تا دم احساس نہیں ہے۔
محشی جلالین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ شیطان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بولا اس کی قبر پر سجدہ کر لے تو بھی میں تجھ کو معاف کر دوں گا. کہا ہو ہی نہیں سکتا یہ کام اور میں کروں. کیوں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی؟ احساس نہیں ہوا. وہی آیتیں میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے اپنی جگہ سنبھالتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں انجانے میں مغلوب الحال ہو کر اللہ کی صفات سے ناواقف ہو کر اور اللہ کی عظمت کا استحضار نہ کرتے ہوئے لیکن جہاں ان کی آنکھ کھلتی ہے اور توبہ کر لیتے ہیں احساس ہو جاتا ہے تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے 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 چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب موت سامنے نظر آنے لگتی ہے اور پھر توبہ کرے تو پھر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ ابھی ہم سب تندرست ہیں اور موت کو ہم نے ہماری تو نہیں لیکن لوگوں کی موت کو کورونا کے زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا. آپ نے کسی نے ڈائریکٹ دیکھا کسی نے میڈیا پر دیکھا. تڑپتے ہوئے لوگ مرے ہیں کورونا میں میرے بھائیوں. تندرست مستنڈا آدمی لیکن سانس کی تکلیف کی بنیاد پر تڑپتا ہوا مرا ہے. ایسا حال ہمارا آنے سے پہلے آج جمعہ کے دن من قریب کل ما ہوا آتن فہو قریب. اللہ سے توبہ کر لو قبل اس کے کہ ہماری حالت کچھ ایسی ہو اور پھر ہماری توبہ قابل قبول نہ ہو. اللہ بڑا رحمان ہے. مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہر ہونے والے واقعے سے سبق حاصل کرتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اپنی ذات کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.